منبر مصطفیٰ پہ تشریف فرما جملہ حافظین مسلک اعلیٰ حضرت جشن دستار تنظیم اور کنز ایمان کانفرنس میں اپنی محبتوں کا نذرانہ لے کر حاضر ہونے والے مسلمان بھائیوں، اسلامی رشتے کی مقدس ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک والے بھائی پر سنو میری بات، ان کو تھوڑا سا جگہ سے کون چلا رہا؟ مائک آپ چلا دو، بیس اس کا کم کر دو، بالکل نہ کے برابر کر دو، بیس بالکل ختم کرو اسے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان والصلاة والسلام على اشرف الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ كمثل اللؤلؤ والمرجان۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانہ مدندماں، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ نبی کے زمانے میں 36 صحابہ ایسے تھے جو نبی کا چہرہ دیکھ کر نبی کی نعت پڑھتے تھے، نبی کی نعت لکھتے تھے، جن میں سب سے بلند مقام حاصل تھا حضرت حسان بن ثابت کو۔ جب وہ مصطفیٰ کریم کی نعت لکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو نبی کا چہرہ سامنے رکھ کے کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب یہ شاعری مکہ کی سرحدوں کو پار کر کے ملک ایران پہنچتی ہے تو عاشق رسول حضور شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنے نبی کی تعریف کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب ونوز نامے تو گفتن کمالے بے ادبی۔ جب یہی شاعری پوری دنیا کا چکر لگا کے ہمارے آپ کے مرکز عقیدت بریلی شریف پہنچتی ہے تو ہمارے آپ کے امام جب اپنے نبی کی تعریف کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں دنیا والوں تمہیں جو ماننا ہے مانو، جو کہنا ہے کہو، جو سمجھنا ہے سمجھو۔ احمد رضا کا عقیدہ سنو، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والی اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، اونچے سے اونچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، خود اپنا مطلب بولے دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی غمزتوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے قصوں کا سہارا
سب کا نبی ہے. جتنے لوگ اپنے نبی کی محبت میں آئے صرف وہی لوگ آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک اوپر سے نیچے تک محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، آج تو یہاں یہ کیمروں کی بھرمار دیکھ کر مجھے یہ لگ رہا ہے یہ جلسہ نہیں، یہ شوٹنگ ہال ہے. ایک کیمرہ کافی تھا، لیکن آج کل یوٹیوب بہت آسان ذریعہ ہے روپیہ کمانے کا. لوگوں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی ہاتھ آزماتے ہیں. سارے لوگ اتنے کیمرے لگے ہیں، میں کیمروں کو دیکھوں یا جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو دیکھوں؟ میں تو بڑا کنفیوز ہوں کہ آج میری تقریر کیمروں پر ہو رہی ہے اور کیمروں کے بیچ میں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان سارے چینل والوں کو سلامت رکھے اور انہیں صحیح طور پر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. یہ ذریعہ ہے. یہ سوشل میڈیا کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن استعمال ہم اسے کیسا کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی کا استعمال اگر ہم غیروں تک اپنا دین پہنچانے کے لیے کر لیں تو سبحان اللہ، اور اسی کا دین اسی کا استعمال ہم خرافات پھیلانے کے لیے کرتے تو تماشا ملنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ چیزیں سب کچھ کرواتا ہے. بڑا شاندار مجمع ہے. قاری صاحب قبلہ کی محبت ہے. میں جب یہاں آیا تو مجھے لگ رہا تھا یار یہ پبلک کہاں ہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ جگہ کہاں ہے. کیا بات ہے. اور ابھی سید صاحب کے آنے کے بعد جو لوگ ابھی کھڑے ہیں نا وہ یہ سوچیں کہ اب ہم کھڑے کہاں ہو جائیں. جلسہ کئی طرح کے لوگ سننے آتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سن کے عمل کرنے آتے ہیں، کچھ لوگ مولانا لوگوں کو دیکھنے آتے ہیں چلے دیکھیں تقریر کیسی کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ٹینٹ مائک انتظام دیکھنے آتے ہیں. وہ جو بیچارے پیچھے کھڑے ہیں وہ شاید یہی دیکھنے آئے ہیں اور وہ وہی دیکھ کے چلے جائیں گے. میرے بھائی نبی کے جلسے میں آئے ہو تو ذرا کچھ لے کر جاؤ. اور ذرا دیکھو جشن دستار بندی ہے. آج دو بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، قرآن پاک کو اپنے سینے میں بسایا ہے. اسی پر تھوڑی دیر میری گفتگو ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے پورا مجمع آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک محبت سے ایک بار اپنے نبی کا پیارا سا نام لے لیں اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. اتنے لوگ بیٹھے نا کہ کئی کانفرنس میں جائیں تو سب کے سب میں مولانا دربار ہو جائے. لوگ ذرا دیکھیں تو صحیح نورانی چہرے. مجھے تو نام بھی سارے لوگوں کو نہیں یاد ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں یہ سب مجھ سے بڑے ہیں، علم والے لوگ ہیں. ان کی عزت کرنا ہمارا کام ہے. یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، ان کی بارگاہوں سے محبت کا پیغام لے کر کچھوچا کی سرزمین سے آپ کی بارگاہ میں پہنچنے والا یہ ادنا سا غلام شبیر الحسن مصباحی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. آئیے پورا مجمع ایک بار اور آقا کے نام پہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے گفتگو شروع کی جائے تو ذرا محبت سے بول دو سبحان اللہ. مجھے پاپی کمینہ اور تم بدنام لکھ دینا. دنیا والوں تمہاری جو مرضی ہو مجھے لکھ دینا، لیکن میری سن لو. مجھے پاپی کہو کمینہ کہو جو کہنا ہو کہو، لیکن میری سنو. مجھے پاپی کمینہ اور تم بدنام لکھ دینا. مجھے پاپی کمینہ اور تم بدنام لکھ دینا. مجھے پاپی کمینہ اور تم بدنام لکھ دینا، لیکن میرے چہرے پہ تم میرے
شعر سن لیں. میں نعت پڑھنے کے لیے نہیں، اسپیشل شاعر یہاں بلائے گئے. میں نبی کی نعتیں صرف اپنے مصطفیٰ کو سنانے کے لیے پڑھتا ہوں. وہ اس لیے کہ انہی نبی کی نعتوں نے مجھے مدینہ پہنچایا تھا. انہی نبی کی نعتوں کے صدقے میں مجھے سرکار کے روضے کی زیارت نصیب ہوئی تھی. اپنے اس نبی کا احسان مند امتی ہونے کے ناطے یہ دو ایک شعر اور پڑھتا ہوں. محبت سے ذرا کہہ دو بنورا والوں، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اس کو آپ یہاں زور سے کہتے ہیں، ہمارے کچوچا میں اس کا الٹا چلتا ہے. زور سے کہتے تو آپ کان کا پردہ سنبھال کے بیٹھنا پڑے گا آپ کو. اس کو زور سے کہا جاتا ہے. لیکن شعر پڑھتا ملاحظہ فرمائے. سپرد خاک جب کرنا تو یہ پیغام لکھ دینا. اس جلسے سے جب آپ جائیں اور مرنے کا وقت آ جائے تو اپنے گھر والوں سے ایک بات بتانا. میرے گھر والوں، جب میں مر جاؤں مجھے اچھا کفن دو نہ دو تمہاری مرضی، مجھے عطر اور گلاب سے نہلاؤ نہ نہلاؤ تمہاری مرضی، مجھے قبرستان میں اچھی جگہ دفناؤ نہ دفناؤ تمہاری مرضی. لیکن ایک فرمائش اپنے گھر والوں سے کرنا، ایک وصیت کرنا اپنے گھر والوں سے. وہ وصیت کیا ملاحظہ فرمائے، ذرا جی لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ. سپرد خاک جب کرنا تو یہ پیغام لکھ دینا. سپرد خاک جب کرنا تو یہ پیغام لکھ دینا. کیا کفن کے بیچ میں میرے، کفن کے بیچ میں میرے نبی کا نام لکھ دینا. دستار بندی کیا بات ہے، سبحان اللہ. کفن کے بیچ میں میرے نبی کا نام لکھ دینا. کفن کے بیچ میں میرے نبی کا نام لکھ دینا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد دوستو. آج کے جلسے کے خصوصی خطیب، خصوصی مقرر حضرت علامہ مولانا سید شماعت حسین صاحب قبلہ مراد آبادی وہ تشریف لا چکے ہیں، تشریف رکھتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی وہ یہاں مجمع میں تشریف لائیں گے، اسٹیج کو رونق بخشیں گے. لیکن آئیے ذرا دیکھیں قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جشن دستار بندی میں آنے والے میرے بھائیوں، اسٹیج پہ تشریف فرمائیے، علماء کے چہروں کی زیارت کرو اور قرآن پاک کا اعلان سنو. قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب ذرا آپ لوگوں سے کہہ دیں کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جانکار اور انجان برابر ہو سکتے ہیں؟ جب آپ یہ سوال دنیا کے کسی بندے سے کریں گے تو فوراً یہ جواب دیتا نظر آئے گا حضرت کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہے. اب اور دنیا کے علم کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کے دروازے پہ کرسی لگا کے بیٹھے ہو، ڈاکٹر صاحب آ جائیں، پروفیسر صاحب آ جائیں، انجینئر صاحب آ جائیں، ماسٹر صاحب آ جائیں، ہم اپنی کرسی اٹھا کے ان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آئیے کرسی پہ بیٹھ جائیے. ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، پروفیسر صاحب کو کرسی دے دیتے ہیں، انجینئر صاحب کو کرسی دے دیتے ہیں. یہ ان کو عزت جو مل رہی ہے دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے مل رہی ہے. لیکن میرے بھائی آؤ سنو تو صحیح، جب دنیا کا علم حاصل کرنے والا اتنی عزت پا سکتا ہے تو خدا کا علم حاصل کرنے والا کتنی عزت اللہ عطا فرمائے گا، کتنا بڑا مقام اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو طلبہ مدرسے میں پڑھتے ان کے بارے میں نبی کی حدیث سنو. نبی فرماتے ہیں خذوا عالما او متعلما او مستمعا او محبا لم تکن الخامس فتہلک. اے میرے بھائیو،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغدو عالمن، اگر ہو سکے تو تم عالم بن جاؤ، عالم بن جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا ہے اور متعلمن تو کم سے کم علم دین سیکھنے والا بن جاؤ، اگر پورے عالم نہیں بن سکتے ہو تو طالب علم بن جاؤ، علم سیکھنے والا بن جاؤ۔ آج یہ جلسہ یہ علم سیکھنے کی جگہ ہے، آج یہ جلسہ علم سیکھنے کا مقام ہے۔ مدرسے میں ہم آپ کے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، جلسے ہوتے اسی لیے ہیں اس میں بڑے لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ آگے نبی فرماتے ہیں عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، او مستمعان تو کم سے کم علماء کی باتیں سننے والے بن جاؤ، علماء کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ آگے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر تم سے یہی نہیں ہو سکتا ہے او محبہ تو کم سے کم دل سے علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، دل سے علماء سے عقیدت رکھنے والے بن جاؤ۔ آگے نبی انجام بتاتے ہیں لم تکن الخامس، پانچواں بننے کی کوشش مت کرنا ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اللہ یا تو عالم بن جاؤ، یا تو طالب علم بن جاؤ، یا تو علم دین عالموں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا تو عالموں کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ پتا چلا نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت کے کامیابی کا راز انہی چاروں چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ اگر ان چاروں چیزوں پہ آپ نے عمل کر لیا تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور آگے چلو نبی دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اذا مر العالم اب المتعلم عن قرية رفع الله العذاب عن منبرتها 40 يوما، جب کوئی عالم باعمل، جب کوئی دین سیکھنے والا طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزرنے کی برکت سے 40 دن کے لیے مردوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ میرے بھائی ذرا ایک بات دل کھول کے یہ بتاؤ، آپ کے گاؤں میں مدرسہ چل رہا ہے، جب یہ گزرنے کی برکت ہے تو جس گاؤں میں دن رات علماء گزرتے ہیں، جس گاؤں میں دن رات دین نبی پڑھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گاؤں پہ برکتیں کتنی عطا۔ کیا بات ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کنز ایمان کانفرنس، اعجاز قرآن، فیضان قرآن، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، اب آگے چلو، جو بچوں نے قرآن سیکھا اس کو مٹانے کی کوشش آج نہیں نبی کے زمانے سے ہوتی آئی ہے۔ آج بھی دنیا میں ایک بدبخت ہندوستان میں پیدا ہوا جسے وسیم رضوی کہا جاتا ہے، اس کا تو تذکرہ کرنا ہی اپنے جلسے کو بیکار کرنا ہے۔ ہم تو ایسے بیکار لوگوں کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، ہم تو اتنا چاہتے ہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہمیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائے، کہیں تو قرآن کا ایک نقطہ ادھر سے ادھر کر دے، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آؤ چلو چلتے ہیں بنگال کی سرزمین پر، وہی بنگال جس کی راجدھانی کا نام کلکتہ ہے، وہی بنگال جس کی مکھ منتری ممتا بنرجی ہے، جہاں کی بھاشا بنگلہ ہے، وہی بنگال کی سرزمین ہے۔ انڈیا میں برٹش حکومت کا راج ہے، انگریزوں کی حکومت ہے، بنگال کی سرزمین ہے۔ ایک مسلمان بندہ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو ماننے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا، ایک انگریز کے گھر میں نوکری کر رہا ہے، ایک انگریز کے گھر میں نوکری کر رہا ہے، ایک انگریز کو چائے بنا کے دیتا ہے، کھانا بنا کے دیتا ہے، بستر لگا کے دیتا ہے، گھر کی صفائی کرتا ہے تو مسلمان لیکن ہے شریعت کا پابند ہے، قرآن کا پابند ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے۔ اس کا کام یہ تھا صبح اٹھتا تھا، فجر کی نماز پڑھتا، نماز پڑھنے کے بعد روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، کیا بات ہے، کر لیتا، اس کے بعد انگریز کو چائے بنا کے دیتا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ روز کا معمول تھا۔ یا مائک والے بھائی ذرا اس کو کم کر دیں، توجہ کریں، روز کا معمول، فجر کی نماز پڑھتا، چائے بناتا، انگریز کو دے دیتا، انگریز کو دے دیتا۔ ایک دن انگریز نے کہا ہو میرے نوکر، مجھے آج جلدی جانا ہے، مجھے آج جلدی کام سے نکلنا ہے، ایک کام کرو تم نے نماز تو پڑھ لی ہے، اب پہلے میری چائے بنا دو، پہلے میری چائے بنا دو، پھر قرآن بعد میں پڑھ لینا۔
لیکن وہ مسلمان تھا، عاشق قرآن تھا. کہتا ہو انگریز صاحب کان کھول کے سن لیجئے، آپ کی چائے کو دیر ہو سکتی ہے لیکن قرآن پڑھنے میں مجھ سے دیری ہونے والی نہیں ہے. میں نے نماز پڑھ لی ہے، جب تک قرآن پاک نہیں پڑھ لوں گا آپ کی چائے نہیں بنے گی. انگریز غصے میں آ گیا، کہنے لگا خبردار، تمہیں پتا ہے میں کون ہوں، تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں نوکری دی ہے، تمہیں پتا ہے میرے وسیلے سے تمہاری روزی چلتی ہے. مسلمان بندے نے کہا او میرے مالک، مجھے یہ پتا ہے کہ آپ نے مجھے روزی دی ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میرا گھر چلتا ہے، لیکن سن لیجئے اللہ جب ایک جگہ روزی بند کرتا ہے دوسری جگہ اس کے دروازے کھول دیتا ہے. کان کھول کے سن لیجئے، آپ کو نوکری سے نکالنا ہے نکال دو، آپ کو میری تنخواہ کاٹنا ہے کاٹ لو، لیکن جب تک قرآن پڑھا نہیں جائے گا تب تک چائے بنائی نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت قرآن کے کانفرنس میں آنے والوں، قرآن کی عظمت کو سمجھنے والے میرے بھائیوں، آؤ ذرا دیکھو، بات آگے بڑھ گئی. پاتا کہانی ہوتے ہوتے دھرم تک بات آ گئی، مذہب اسلام تک بات آ گئی. عیسائی کہنے لگا او بندے سن، تو جھوٹا، تیرا قرآن جھوٹا، تیرا خدا جھوٹا، تیرا نبی جھوٹا، تیرا مذہب جھوٹا. اتنا سنتے ہی مسلمان کا تیور بالکل بڑھ گیا. کہنے لگا مالک صاحب زبان سنبھال کے رکھ لو، ورنہ سنو میرا عقیدہ یہ ہے، میں سچا، میرا رب سچا، میرا قرآن سچا، میرا دین سچا، میرا اسلام سچا، میرا رسول سچا. تم جھوٹے، تمہارا مذہب جھوٹا، تمہاری کتاب جھوٹی، تمہارا عقیدہ جھوٹا. بات اتنی بڑھی کہ مار پیٹ تک کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ چیلنج ہو گیا. عیسائی کہنے لگا تمہارا دین جھوٹا ہے، مسلمان کہنے لگا تمہارا مذہب جھوٹا ہے. یہ جھوٹے جھوٹے میں بات چیلنج تک پہنچ گئی. یہ نوبت آ گئی، چلو چلتے ہیں، آگ جلائی جائے، اپنی اپنی کتابوں کو آگ میں ڈال دیا جائے. ادھر حضرت عیسیٰ پہ جو کتاب اتری ہے جسے انجیل کہا جاتا ہے، جو عیسائیوں کی بڑی مقدس کتاب ہے، اس کو کہا گیا تو اپنی انجیل ڈال دو، میں اپنا قرآن آگ میں ڈال دیتا ہوں. جس کی کتاب جل جائے گی وہ دین جھوٹا ہے، جس کی کتاب بچ جائے گی وہ دین سچا ہے. بنگال کی سرزمین ہے، کلکتہ کی سرزمین ہے، اعلان ہو گیا بھلا دن اتنے بچ کے اتنے منٹ میں قرآن پاک اور انجیل کو ایک ساتھ آگ میں ڈالا جائے گا. مذہب اسلام اور عیسائیت کے حق اور باطل ہونے کو چاچا اور پرکھا جائے گا. اور ذرا دیکھو میرے بھائی، عظمت قرآن کو اپنے سینے میں بسانے والوں، قرآن کو اپنے گھروں میں لے کے رکھنے والوں، اپنے سینے میں حافظ قرآن جنہوں نے قرآن بسایا ہے، اور ذرا اس قرآن کی عظمت سمجھو. دن آ گیا ہے، بتایا گیا فلا دن فلا چوراہے پہ آگ جلائی جائے گی. آگ جلا دی گئی ہے، آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اوپر سے گزرنے والا پرندہ چل کے آگ میں گر جا رہا ہے. اتنی بھیانک آگ جلائی گئی ہے. اب صبح اٹھا ہے، مسلمان ہے، صبح اٹھا ہے، اٹھنے کے بعد وضو کیا ہے، فجر کی نماز پڑھا ہے، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کو ہاتھ میں لیتا ہے، چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے پروردگار عالم، میں نے یہ چیلنج اپنے دم پہ نہیں تیرے کرم پہ کیا ہے. اے میرے مولا، آج تو چاہتا ہے مذہب اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے قرآن کا بڑاپن ثابت ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے تیرے نبی پہ اترنے والی کتاب کو دنیا حق مان لے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت بیٹھ جائے، اے پروردگار عالم، آج میرا چھوٹا سا عریضہ ہے، قبول کر لے. اے میرے مولا، آج اپنے قرآن کو بچا لے. اگر قرآن بچ جائے گا تو دنیا میں مسلمان بچ جائے گا. نعرے تکبیر، زور سے نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، کنز ایمان کانفرنس، جشن دستار بندی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. توجہ کریں، دن آ گیا، وقت آ گیا، بنگال کی سرزمین پہ آگ چل گئی، بہت بھیانک آگ. یہ مسلمان بندہ اٹھا ہے، فجر کی نماز پڑھا، قرآن پاک کو چوما، تلاوت کیا، سینے سے لیا، سینے سے چمکایا، لے کے چل دیا. یہ انگریز دیر سے سو کے اٹھا ہے، نہایا دھلا، سور بوٹ لگایا اور اپنے مذہب کی کتاب کو ہاتھ میں بیگ کی طرح لٹکایا، ہلاتے ہوئے لے کے پہنچ گیا. اب سارا بنگال اکٹھا ہے، سارے لوگ اکٹھا ہیں یہ بات دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں آخر مذہب اچھا کون ہے.
مذہب سچا کون ہے؟ آج کون سا مذہب جھوٹا ثابت ہوتا ہے اور کون سا مذہب سچا ثابت ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ساری قوم اکٹھا ہے، آگ چل رہی ہے، یہ مسلمان ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے، نبی کی ذات پہ اتنا بھروسہ ہے کہ دل میں اطمینان بھی ہے کہ خدا اپنے ماننے والے کو کبھی رسوا نہیں کرتا، اللہ کے رسول اپنے چاہنے والے کو کبھی بدنام نہیں ہونے دیتے۔ آؤ ذرا دیکھو، بات آئی ہے، عیسائی نے کہا پہلے تم قرآن ڈالو، مسلمان نے کہا پہلے تم اپنی کتاب انجیل کو ڈالو، انجیل کو ڈالو۔ بڑی دیر تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا، وہ کہہ رہا پہلے تم ڈالو، وہ کہہ رہا پہلے تم ڈالو، وہ کہہ رہا پہلے قرآن پڑھے گا، وہ کہہ رہا پہلے انجیل پڑھے گا۔ جب قرآن اور انجیل میں فیصلہ نہیں ہو پایا، مسلمان نے للکار کے کہا تھا، او میرے مالک کان کھول کے سن لو، اب صرف کتاب نہیں پڑھے گی، آج میں کتاب والے کو بھی جانا پڑے گا۔ چلو چلتے ہیں، صرف کتاب نہیں، اپنی اپنی کتابیں لے کے ساتھ میں چلو، جس کا دین سچا ہوگا اس کا خدا کتاب کو بھی بچائے گا، کتاب والوں کو بھی بچائے گا۔ چلو ساتھ میں آگ میں داخل ہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ مسلمان نے چیلنج کر دیا، اب اکیلے خالی کتاب نہیں ڈالی جائے گی، ساتھ میں کتاب والے کو بھی آگ میں چلنا ہے۔ عیسائی نے اپنی کتاب دور پھینکی کہ میرا مذہب جائے بھاڑ میں، میری کتاب جائے بھاڑ میں، جان رہے گی تو ہزاروں مذہب ملیں گے، جان رہے گی تو دنیا بہت بڑی ہے، جو مذہب چاہو اختیار کر لو۔ اب یہ مسلمان ہے، قرآن پاک کو پھینک تو نہیں سکتا ہے، اب اس نے بڑے مجمع میں چیلنج کیا ہے، ساتھ میں کتاب والا بھی آگ میں جائے گا۔ اس نے قرآن پاک کو چوما ہے، سینے سے لگایا ہے، سر پہ رکھا ہے اور کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا لگائی ہے، آگ میں چلا گیا ہے۔ بہت دیر آگ کا چکر لگانے کے بعد جب باہر نکلا ہے تو نعرہ تکبیر بلند کیا ہے۔ بنگال کی جنتا نے دیکھ کے یہ کہا تھا، جب بنگال کے غلام مصطفیٰ کا یہ حال ہے تو مدینے کے محمد مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھرتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی، ہمیں محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کنز ایمان کانفرنس، جشن دستار بندی، اعجاز قرآن، خطیب ہندوستان، حق خطابت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے لوگوں نے کہا تھا یار جب بنگال میں بسنے والے مسلمان کا یہ حال ہے تو اسلام لانے والے ہمارے مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا، مدینے والے آقا کا حال کیا ہوگا۔ سارے مجمع نے بیک سوار ہو کے کہا تھا، میرے بھائی جو مذہب ہمیں آگ سے بچا لے اسی کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ اور اس بندے سے کہا، میرے بھائی اب تجھے واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، پورے مجمع کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لے، مذہب اسلام میں داخل کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے جلسے میں آنے والے میرے بھائیوں، نبی فرماتے ہیں جس حافظ کے دل میں قرآن رہے گا اللہ تعالیٰ اس سینے کو کبھی جہنم میں جلنے نہیں دے گا۔ بے شک بے شک بابا۔ آج جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے گھر والوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے ماں باپ کو، ان کی بہنوں کو، جنہوں نے اپنی مشقت کی کمائی لگا کے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، بچے کو عالم دین بنایا ہے۔ اور محبت کے ساتھ سنتے چلو، ایک عالم دین کی فضیلت کیا ہوتی ہے، ایک حافظ قرآن کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو 2 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹے کو عالم دین بنا دو، اللہ نے 2 بھائی دیا ہے، ایک بھائی کو عالم دین بنا دو، اور دنیا کو یہ پیغام بتا دو، او اسیم رضوی تو جیسے ہزاروں لوگ تو قرآن کی مخالفت کر سکتے ہیں لیکن ہم سے قرآن کی محبت کو دور نہیں کر سکتے ہیں، دور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو 26 آیتوں کی باتیں کرتا ہے، ابے 26 آیتیں تو بڑی دور ہے، تو قرآن کا ایک نقطہ بھی ٹچ سے مت نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری دنیا دار نے نہیں، میرے پروردگار نے لے لیا ہے۔ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے دنیا والو، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اسی کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ نے کہا تھا ہے قول محمد
قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہمیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، گھبرا تو نہیں رہنا، ایمانداری سے ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اچھا ایک بار پورا مرمہ ذرا دشمنی میں کہہ دے سبحان اللہ۔ قوم کو دیکھیں دشمنی میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ میں تمہارا کب کا دشمن، میں نے تمہارا کوئی کھیت چھوٹا ہے؟ میں نے تم سے کہا محبت سے کہہ دو تو کچھ ہی لوگ بولے دشمنی میں پورا مجمع کلام پڑھ رہا۔